مجھے افغان ایئر کے جہاز پر بھی بھیجا جا سکتا تھا جو UNO نے پاکستانی مہاجروں کے لیے چارٹر کیے تھے، لیکن افغان ایئر کے جہاز دہلی کے ہوائی اڈے پر ری فیولنگ کے لیے اترتے تھے۔ اس دوران بھارتی CBI اور فوجی جاسوسی ادارے کے کارکن جہاز میں آ کر مسافروں کو چیک کرتے تھے اور اگر ان میں کوئی وانٹڈ ہوتا تو اسے اتار کر لے جاتے تھے۔ میرا نام تو ان کے مطلوبہ افراد میں بالکل نمایاں تھا اور پھر کھٹمنڈو میں بھارتی سفارت خانہ میری اصلیت کا علم ہو جانے پر میری نقل و حرکت پر مسلسل کڑی نظر رکھ رہا تھا، اس لیے مجھے کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر چین کی سفارتی گاڑی میں لایا گیا۔ امیگریشن کے کاغذات بھی انہی کے وسائل سے میری غیر موجودگی میں مکمل ہوئے اور جہاز کی عین روانگی کے وقت جبکہ سیڑھیاں ہٹائی جا رہی تھیں، سفارتی گاڑی جہاز کے قریب آئی اور مجھے جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود جب تک جہاز نے خاصی پرواز نہ کر لی، اندیشے میرے دماغ میں سر اٹھاتے رہے۔ جہاز رائل نیپال ایئر لائنز کا تھا اور بہت کم مسافر تھے۔ میں نسبتاً زیادہ خالی سیٹوں والے حصے میں ایک سیٹ پر بیٹھا تھا، بینکاک تک کا سفر کر رہا تھا اور بینکاک تک کا سفر 6.5 گھنٹے کا تھا۔ یہ سفر میں نے کیوں شروع کیا، اب میں آپ کو سناتا ہوں اپنی داستان۔ دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے۔ اسی مارشل ریس کی سب سے بڑی سلطنت کے 2 لخت ہونے اور دنیا بھر میں مسلمان فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد کے ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالنے کا واقعہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اس صدمے کی وجہ سے 2 دن ہمارے گھر میں کھانا نہ پکا۔ مجھ پر اس صدمے کا اتنا اثر ہوا کہ میں حالت جنون میں انتہائی تیز رفتاری سے اپنی گاڑی میں بغیر کسی منزل کے نکل گیا۔ جب ذرا حواس سنبھلے تو جہلم سے بھی آگے جا چکا تھا۔ اس وقت میری ایک خواہش تھی کہ میری گاڑی ٹکرا جائے اور میں مر جاؤں۔ حواس سنبھلے تو سوچا کہ مایوسی گناہ ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنی جان بلا مقصد ضائع کروں، کیوں نہ اسے ملک و ملت کے مفاد پر نچھاور کروں۔ 16 دسمبر کو سقوط ڈھاکہ ہوا اور 17 دسمبر 1971 کو میرا بڑا بیٹا تربیلا کی کمپنی اسپتال میں پیدا ہوا، لیکن میں نے اس کی صورت 2 روز بعد دیکھی۔ کمپنی کا جنرل منیجر اور میں چونکہ ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے، اس لیے دن میں کئی بار ان سے ملنے کا موقع بھی ملتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو وہ میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ میں تمہیں لڑکے کے پیدا ہونے کی مبارکباد دوں یا پاکستان کے 2 لخت ہونے اور شکست کھانے کا افسوس کروں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ قوموں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ میں 34 سال کا عرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کن اثر نہیں رکھتا۔ 6 سال پہلے اسی بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی تھی کہ دوران جنگ ان کے نمائندے نے UNO میں چلا چلا کر کہا تھا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فوراً بعد معاہدہ تاشقند پر دستخط ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خوشی برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں مر گیا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی بارڈر سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالحکومت دہلی سے الہ آباد منتقل کر دیا تھا۔ بغیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہور اور 6 میل کے فاصلے پر سیالکوٹ جیسے اہم شہروں تک بھی نہ پہنچ سکے، جبکہ اس وقت ان کے کمانڈر چیف نے اعلان کیا تھا کہ 6 ستمبر 1965 کی دوپہر کو میں لاہور جم خانہ میں چھوٹا پیگ وسکی پیوں گا۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں چھم جوڑیاں کی چھاؤنی پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قصور سیکٹر میں بھارتی سرحد میں 11 میل اندر ہم نے ان کے خاصے بڑے شہر کھیم کرن یعنی اس شہر میں 4 سینما تھے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے بھارتی ایئر فورس کے 300 سے زیادہ جہازوں کو ہوائی جنگ میں اور ہوائی اڈوں پر ہی تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے ایک اکیلے ہواباز محمود عالم نے سرگودا کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے والے بھارتی MiG 19 6 جہازوں کو صرف 45 سیکنڈ میں MiG 19 سے کم تر جہاز F-86 سے تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت ہماری ساری قوم ایک تھی۔
جیسے ہاتھ کی 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا مل کر گھونسا بن جاتا ہے، اس وقت پوری قوم ایک گھونسا بن چکی تھی۔ بھارتی تو پاکستانی گھونسے سے ایسے ڈرتا ہے جبکہ شہید لیاقت علی خان نے بھارت کو صرف گھونسا ہی دکھایا تھا کہ بھارت ڈر کر اپنی فوجوں کو بارڈر سے بہت پیچھے ہٹا کر لے گیا۔ لیکن افسوس، اب ہماری قوم سیاسی لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر بڑھ چکی ہے، جس کا نتیجہ ہمیں اس شکست کی صورت میں ملا۔ ہمیں جنرل منیجر کو کہا کہ تم مجھے بچے کی پیدائش کی مبارکباد دو، کیونکہ یہ بچہ ایک نئی شہر کی نوید لے کر آیا ہے۔ کہنے کو تو میں دل کو بہت دھار دیتا تھا، لیکن دل تھا کہ قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ بالآخر جنوری 1972 کے دوسرے عشرے میں میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1 ماہ نوٹس پیریڈ مکمل کرنے کے بعد میں اپنی فیملی کو اپنے آبائی گاؤں چھوڑ کر راولپنڈی آ گیا اور افواج پاکستان کے ایک انتہائی حساس ادارے میں جا کر خود کو کسی بھی قسم کے خطرناک کام کرنے کے لیے والنٹیئر کر دیا۔ ادارے کے حکام پہلے تو حیران ہوئے کہ مایوسی کے اس دور میں ایک سویلین اس طرح خود کو والنٹیئر کر رہا ہے۔ قریب 20 روز میرے مختلف اقسام کے انٹرویو ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے ذرائع سے میرے پورے ماضی کو کھنگال نکالا۔ جب وہ پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والی مشکلات، زندگی کے خطرے اور پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی تشدد سے ڈرانا چاہا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لیے کام کرنے کا میرا ارادہ اگر محض ایک وقتی جنون ہے تو میں بیک آؤٹ ہو جاؤں، لیکن میری ثابت قدمی سے جب انہوں نے دیکھا کہ میں وقتی جنون کا شکار نہیں بلکہ اپنے وطن کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو دل کی گہرائیوں سے تیار ہوں، تو پہلی ملاقات سے 1 ماہ کے اندر مجھے باقاعدہ طور پر ادارے میں شامل کر لیا گیا اور 1 ہفتے کے اندر میری تربیت شروع ہو گئی۔ میری تربیت کے لیے 6 ماہ کی مدت مقرر کی گئی، جو میں نے 4 ماہ اور چند روز میں مکمل کی۔ ملکی سلامتی کے پیش نظر تربیت کی تفصیلات میں نہ جا سکوں گا، مختصراً صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ میں بے پناہ جسمانی مشقت، جوڈو کراٹے اور اگر خود دشمن کے جال میں پھنس جاؤں تو اس سے نکلنے کے طریقے، اور سب سے اہم یہ کہ اس دوران مجھے مکمل طور پر ایک بھارتی شہری بنا دیا گیا تھا اور ان کے طور طریقے، رسم و رواج، زبان، سیاسی اور معاشرتی زندگی کے علاوہ بھارتی افواج کے متعلق تمام معلومات بھی ازبر یاد کرا دی گئی تھیں۔ ان کی ٹرینوں، بسوں کے اڈوں، شہروں، صوبوں، غرضے کے ہر وہ بات جو ایک پڑھے لکھے بھارتی سے توقع کی جا سکتی ہے، اس طرح میرے دماغ میں بٹھا دی گئی کہ میں ایک مکمل بھارتی شہری کا روپ دھار کیا۔ اس کے بعد تشدد اور جسمانی اور ذہنی اذیت برداشت کرنے کی تربیت دی گئی، کیونکہ میرے اساتذہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں کس حد تک تشدد اور اذیت سہ سکتا ہوں۔ پھر وائرس آپریٹ کرنا، چھاؤنیوں اور فوجی پڑاؤ پر حملے، معلومات کے حصول کے طریقے، غرضے کے ہر پہلو سے مجھے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے پوری طرح سے تیار کر دیا۔